عنہ بڑے عظیم صحابی کہتے ہیں امیر المومنین اللہ سے ڈر کے فیصلہ کرنا، اس کا مطلب ہے کسی صاحب اقتدار کو یہ کہنا کہ اللہ سے ڈر کے فیصلے کرنا، یہ بہت بڑی سنت ہے۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، انصاف تقوی کے قریب تر لے جاتا ہے انصاف کو، اللہ پرہیزگاروں کی لسٹ میں شامل کر لیتا ہے۔ تو امیر المومنین کہتے ہیں کہ ہمارے جیسے ہوتے تو کہتے ہیں اس کا نام لکھو، کوئی اور ایف آئی آر میں ڈالیں گے، کسی اور کیس میں ڈالیں گے، یہ مجھے ڈرانے کے لیے آ گیا ہے۔ مگر نہیں، انہوں نے کیا کیا کہ جو مجھے اللہ سے ڈرانے کے لیے آیا ہے، آپ خود کتنا ڈرتا ہوگا؟ کہتے آپ کو فلاں علاقے کا گورنر بنا دیا۔ تو وہ کہنے لگے مجھے گورنر بنا دیا؟ اس طرح اسلام پھیلا تھا کہ اس کی بنیاد کیا تھی؟ ہمارے تو مفادات ہوتے ہیں نا، تو گئے چلے 15 دن 20 بعد کتنے دن بعد 2 ماہ بعد 3 بعد ایک انہوں نے چھاپا مارا، خود امیر المومنین۔ تو جب گئے نا، یہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران تھا، تو کہتے ہیں بھی آؤ بھی اس گورنر کے بارے میں اگر آپ کو کچھ شکایتیں ہیں تو آ جائیں۔ تو جب شکایتیں اکٹھی ہوئی نا، ہمارے گورنر تو بہت بڑے ہیں نا، کیونکہ پاکستان تو بہت امیر ملک ہے، تو اس کے لیے گورنر، اس کے لیے جگہ بھی بہت زیادہ چاہیے۔ تو جب جمع ہو گئے لوگ تو کوئی تاریخ نہیں ڈالی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 جنگ لڑی، ان کا کردار، اور یہ خانہ جی سعید بن عامر ہیں، کہتے ہیں جی امیر المومنین یہ ہے انصاف، یہ ہے عدل، یہ ہے نہ کوئی چھوٹا نہ کوئی بڑا، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ کہتے ہیں جی مجھے شکایت ہے اپنے گورنر سے، کہتے بولیں؟ کہنے پہلی شکایت ہے ہمارا گورنر روز لیٹ آتا ہے، ہمارے فیصلے لیٹ کرتا ہے، ہم صبح سے آ کر کھڑے ہوتے ہیں، یہ گھر سے لیٹ آتا ہے۔ تو یہ تاریخ نہیں ڈالی، یہ نہیں کہا کہ مجھے تیاری کا موقع دیں، فوراً کہنے لگے کہ ہاں بھائی سعید تیرے پاس کوئی اپنی صفائی ہے، کوئی عذر موجود ہے؟ تو کہنے لگے جی بالکل موجود ہے۔ کہتے میں روز لیٹ اس لیے آتا ہوں، میں نے گھر میں ملازم نہیں رکھا، میں آٹا اپنے ہاتھ سے گوندنا پسند کرتا ہوں، میری وائف میرے بچے سنبھالتی ہے، پھر میں بچوں کو سنبھالتا ہوں، وہ کھانا پکاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے بیوی کا ہاتھ بٹھا لینا، اس کے ساتھ کام کر لینا، رن مریدی نہیں کی۔ ساڈے تے اتنے بندہ بیوی نال بہ کے کام کرائے تے ماں ہی لگ پیندی، تینوں کیا سی نا یہ بڑی تھلے لگائی۔ یہ ساڈا کردار ہے، جے بھین دے سامنے بیوی نال کو کام کرا دو پھر وہ شروع ہو جائے گی۔ حالانکہ بیوی نال کام کرانا محبت کی نشانی ہے۔ امہات المومنین کہتی ہیں کہ رسول خدا گھر میں کبھی فارغ نہیں بیٹھتے تھے، کوئی نہ کوئی کام کرتے رہتے تھے۔ ہمارے آدمی بھی گھر میں کام کرتے ہیں، ہر ویلے پب جی کھیڈتے رہتے ہیں، اور کوئی نہیں کام تے موبائل تے گیماں کھیلتے ہیں۔ تے جے بیگم موبائل پھڑ لوے نا تو انہوں نے کدے نال گلاں کر رہی، بندہ پوچھے بھی تو سورت یاسین پڑھ رہے ہیں وہ کول بیٹھ کے؟ سچی گل اے ساڈا معاشرہ ہے کہ ہم خود نہیں بدلتے، دوسرے کو بدلنا چاہتے ہیں۔ تو قومیں کب بدلتی ہیں؟ جب انسان خود بدلے۔ ہم خود نہیں بدلتے، ہم کہتے ہیں اگلا بدلے۔ ہم اپنی بیوی کے سامنے موبائل چلائیں گے تو وہ کیا کرے گی؟ وہ سارا دن اس نے دیواریں دیکھی ہیں، تو شام کو آپ گھر آئیں تو آپ اس کے پاس بیٹھ جائیں، موبائل بند کریں۔ اور بیوی کو بھی چاہیے جب خامد گھر میں آئے تو وہ بیوی بنے جو جنت والی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں بیٹھے تھے نا، تو کہنے لگے اللہ میرا دل نہیں لگتا۔ اب بتائیں جنت میں دل نہیں لگنا تو لگنا کہاں؟ اتنی خوبصورت جگہ جس کا معنی سکون والی جگہ ہے۔ تو اللہ کریم نے کہا چلو ٹھیک ہے جنت میں دل لگا لیتے۔ تو آپ کی بائیں پسلی سے اماں ہوا کو پیدا کیا، تو کہنے لگے ماں ہاذا واٹ از دس، یہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے یہی تو تمہارا دل لگائے گی۔ تو جب جنت میں دل لگانے لگ پڑی، اس کا مطلب ہے عورت کو اللہ نے مرد کے سکون کے لیے بھیجا ہے۔ مگر ہمارے مردوں کے موبائلوں میں لوگوں کی بیٹیوں کے نمبر کیوں ہیں، پچھڑے کیوں ہیں؟ اس میں ہماری عورتوں کا قصور ہے
کہ جنت میں عورت کو بھیجا مرد کے سکون کے لیے، اور اس صادق آباد کے گھر میں عورت کو بھیجا خامد کے سکون کے لیے۔ تو اب خامد کو گھر میں سکون نہیں ملا تو اس کے موبائل میں دوسرے نمبر آئے، دوسری پکچریں آئیں، اس کی وجہ وہ عورت بنی۔ کیوں کہ جب خامد میں گھر میں آتا ہے تو وہ آتے کہتی ہے میرا سر دکھ رہا ہے، بھی وہ MBBS ڈاکٹر ہے، اس کے آنے سے پہلے کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور کہیں جی میرا سر دکھ رہا ہے، میرا خامد باہر سے آئے تو میں ٹھیک ہوں، ایک اچھی خوراک دے دیں۔ یہ ہے عورت کی، قرآن نے کہا ہے عرش کے نیچے فرش کے اوپر اگر کوئی سکون والی چیز اللہ نے انسان کے لیے پیدا کی اس کا نام عورت ہے۔ اب بھی کہتی ہیں اسلام ہمیں عزت نہیں دیتا، سب سے زیادہ عزت تو اسلام نے عورت کو دی ہے کہ اس کو سکون کی علامت بنا دیا ہے۔ اچھا، جب گھر میں آئے تو ہمارا کیا کردار ہے؟ اسلام کہتا ہے جب گھر میں آئے تو فوراً مسکرا کے کہے بسم اللہ، ویلکم ٹو بیک ہوم، مسکرا کے دیکھے اللہ جنت دے 8 دروازے کھول دینا ہے۔ تو ایتھے وڑتے جاؤ، آٹا بھی مکا ہے، شیمپو بھی مکا، گھیو بھی مکا ہے، دال بھی مکی ہے، وہ آندہ لے پھر میں بھی مکا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، یہی ہے ہمارا جو نظام ہے نا گھروں کا، یہ سب بدل چکا ہے، یہ سب کچھ بدل چکا ہے۔ نہ مرد اپنی بیوی سے انصاف کرتا ہے، یہ خالی نظام عدل ادھر تک نہ رکھیں، اپنی زندگی کے ہر شعبے میں لے کر جائیں۔ کہ اور قرآن جب مولوی صاحب نکاح پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچی اور سیدھی بات کرو۔ تو اس کا مطلب کیا؟ دولہے کو پابند کیا کہ تم نے بیوی سے انصاف کرنا ہے، اور بیوی کو پابند کیا ہے کہ تم نے اپنے میاں سے انصاف کرنا ہے، اس سے سچ بولنا ہے، اس نے اس سے سچ بولنا ہے۔ تو آپ بیوی پوچھ لینا کدھر اتنی دیر رہے؟ بس میرے دوست کا جنازہ تھا میں ادھر گیا ہوں، تو تے بیٹھ کے بندہ گپا مار رہے ہیں، جھوٹ بول دیا نا۔ ایک ہی تو رشتہ ہے جس کی قرآن نے کہا ہے کہ عورت مرد کا لباس ہے، مرد عورت کا لباس ہے، تو ہم نے ادھر انصاف نہیں برتا، ہم نے نہیں کیا انصاف۔ نہ بیوی سے وہ ہمیں لباس پورے معاملات مل رہے ہیں جو عورت کے اللہ نے کہا ہے کہ تم نے مرد کے لیے یہ کرنا ہے، اور نہ مرد کر رہا ہے۔ وہ مرد کو کیا کہا کہ باہر سے جب آئے تو باہر سے بھی خوشبو لگا کر گھر میں آئے، اسی کی کرنے صبح نو بابو شابو بن کے دالتوں نے گھر بسط رکھے جانے۔ یہ بھی شریعت کے خلاف ہے بات۔ ایک صحابی تھا تو اس کی بیوی نے کہا یہ میرے سے انصاف نہیں کرتا، مجھے طلاق چاہیے، خلا دائر کر دیا مصطفیٰ کی عدالت میں۔ تو سنیں، جب خلا دائر ہوا نا تو حضور نے کہا بھی لاؤ بھی اس صحابی کو۔ جب آئیں تو پوچھا بھائی تمہاری شکایت آئی ہے، بیٹی کس لیے خلا مانگا ہے؟ کہتی یا رسول اللہ یہ گندے کپڑے پہن کے میرے پاس آ جاتا ہے ادھر، وہی کام والے۔ آپ نے بس یہی مسئلہ ہے، یہی مسئلہ ہے۔ آپ نے اس کو بولا بھی کیا کرتے ہو؟ کہتے بھیڑ بکریاں چلاتا ہوں، تو اسی طرح ہی وہ کپڑے پہن کے ادھر گھر چل۔ آپ نے میں وہ کپڑے لاگ رکھو اور یہ کپڑے لاگ رکھو، یہ صفائی کا نظام اسلام نے دیا۔ یہ کتنا ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھا اسلام نے رکھا ہے، ہم نہ اپنائیں تو ہماری مرضی ہے، ہماری کمبختی ہے کہ ہم نے اسلام کو فالو ہی نہیں کیا۔ ایک ایک بات سے میں کتنی آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں، ایک ایک حدیث سے کتنی آپ غلطیاں جو معاشرے میں آپ کے سامنے ہائی لائٹ کر رہا ہوں کہ آپ یہ نوٹ کر لیں کہ آپ نے اس کی بات کو سمجھا اور اپنے صحابی کو کہا کہ بھائی جب آپ ورکشاپ میں جائیں کپڑے چینج کر لیا کریں، جب آپ گھر میں جائیں تو جس طرح گھر سے خوبصورت بن کے نکلتے اسی طرح آپ نے چاہتے بھی جانا ہے، خوشبو لگا کر جانا ہے۔ وہ 8-10 دن کے بعد پھر تاریخ پڑی تو آپ نے پوچھا بیٹا کیا کہ یا رسول اللہ بندے نہیں کروں کڈی دے، بندیاں دیاں غلطیاں کڈی دیں۔ اس لیے میں آپ سے بھی امید رکھتا ہوں کہ آپ کسی بھی ملازم کو، کسی دوست کو اپنی فرینڈ لسٹ سے نہ نکالیں، اس کی غلطیاں نکالیں، اس کو بلاک نہ کریں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ غلطی بھی نہیں نکالتے، بلاک بھی کر دیتے۔ تو بھائی جدن نواں فرینڈ بنانا وہ کہڑا جبریل دی لڑی چوں، وہ بھی تو انسان ہے نا۔ ہم بہو کو گھر سے نکالتے ہیں، بہو کی غلطیاں نہیں نکالتے۔ اسی طرح معاشرے میں جو بھی انسان برداشت ختم کرتا ہے، اپنی اصلاح نہیں کرتا، وہ کبھی ترقی نہیں کرتا۔ جہاں میں نے بات لے کر آنی کہ یہاں سے بات چلی تھی نا کہ میں آٹا اپنے گھر میں اپنے ہاتھوں سے گوندتا ہوں اور میری بیگم جو ہے نا روٹیاں پکا لیتی، تو کہندے نے جناب اتنی دیر چ میں لیٹ ہو جاؤں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 جنگ لڑی ہے اور سعید بن عمر گورنر ہیں،
یہ لفظ سننے والے ہیں کہندے نے میں لیٹ ہو جانے. حضرت امیر المومنین کہنے لگے بھئی آپ ملازم رکھ لیتے. کہتے حضرت مینوں ڈر آندا ہے کتے اللہ قیامت نو اے نہ کہے جڑا کم تو ہاتھ نال کر سکدا سا اپنی رایا تے بوجھ کیوں بنے. اور یہاں ہماری گاڑیوں کے گیٹ کھولنے کے لیے بھی ملازم رکھے ہوئے ہیں. اس طرح ترقی نہیں کرتے غریب ملک. یہ تھا ان کے انصاف کا عالم کہ اپنی رایا کے پیسے کی اتنی حفاظت کرتے تھے, اپنی رایا کے ٹیکس کی اتنی حفاظت کرتے تھے. اتنا انصاف تھا کہ کسی اینٹی کرپشن کا ادارہ بنانے کی ضرورت نہیں, نیب بنانے کی ضرورت نہیں, احتساب عدالتیں بنانے کی ضرورت نہیں پڑی. ایک امیر المومنین, ایک گورنر ہے, وکیل کی بھی ضرورت نہیں پڑی. سامنے رایا کھڑی ہے. یہ ہے نظام عدل اس ٹائم کا کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کر دیا, نہ کوئی بہانہ ڈھونڈا. مگر ہمارا یہاں کیا بہانہ ہوتا ہے کہ جیسا بندہ بیمار ہے میں حاضر ہونے سے قاصر ہوں, ہسپتال کا ہم جھوٹی رپورٹ لگا دیتے ہیں. اب یہ میں گاؤں گاؤں میں بتا رہا ہوں کہ یہ پولیس, یہ جج اور یہ وکیل یہ غلط نہیں ہے, یہ عوام غلط ہے. یہ سوشل میڈیا پہ میری سپیچ چلے جانی ہے اور پوری قوم کو میرا پیغام ہے کہ اگر آپ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ FIR ہم اگر یہ درج کراتے ہیں